اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں RIM ڈیجیٹل۔ آج ناظرین جو ویڈیو وائرل ہوئی ایک نوجوان کی تھانہ نصیر آباد کی حدود میں، اس کے زبردستی بال کاٹے گئے کینچی کے ساتھ، اس پہ تشدد کیا گیا، تو یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی گل کیسر صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیسر بھائی، یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کی بال کاٹنے کی اور زبردستی اس نوجوان کو کر رہے ہیں، یہ کیا ہے صاحب؟ اچھا پہلے تو یہ بتاؤں جی کہ علاقہ کوئی بھی ہو، خاص کر کے نصیر آباد، اس کے کئی وقوعات جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کئی آئے ہیں، اس میں بھی آئیں گے، ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن یہ جو وقوع ہے تازہ ترین جو کل آج ہوا ہے جی، جس کے بال کاٹے گئے ہیں، یہ ڈی ایف سی ہیں اسد حسن، ان کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اچھا، مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ وقوع 19 اپریل کا ہے اور جس میں نامزد کیا گیا ہے جی حاجی اشتیاق اور افتخار خاری کو۔ باقاعدہ طور پہ ان پہ FIR ہو چکی ہے، اور اس میں جو وجہ یہی ہے کہ دھمکیاں دینا، اپنے حفظ بیجا میں رکھنا اور زبردستی بال کاٹنا۔ مطلب یہ متن ہے FIR کا؟ یہ متن ہے FIR کا۔ تو یہ تھانہ نصیر آباد کے کیوں اتنی زیادہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ افسوسناک کمر ہے جی کہ ہمارے جو لا انفورسز کی جو ہیں وہ تھوڑے سے ڈھیلے پڑ چکے ہیں۔ آپ کوئی بھی تھانہ اٹھا کے دیکھ لیں راولپنڈی کا، تو سب کی صورتحال ایسی ہے، ان کے علاقوں میں یہی جرائم جو ہیں وہ پنپ رہے ہیں، جبکہ رپورٹ جو ہیں وہ سب اچھا کی آ رہی ہیں۔ نصیر آباد کی اگر بات کی جائے تو نصیر آباد میں بال کاٹنے کے وقوع جو آج ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ایک وقوع اور اس سے پہلے بھی کئی وقوعات ہو چکے ہیں جو کہ رپورٹ بھی ہوئے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ ان کے ویڈیوز اور ان کے جو ہے ساری چیزیں ہیں وہ منظر عام پہ آ چکی ہیں۔ 1 یا 2 اپریل کو ایک وقوع وہاں پہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ راجہ عمر، وہ اپنے والد صاحب راجہ جمشید علی کے ساتھ پیپر دینے کے لیے جاتا ہے FG بوائز اسکول میں، اور وہاں ابھی گیٹ نہیں کھلا ہوتا، باہر ہی کھڑے ہوتے ہیں اور طالب علم بھی اپنے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی دوران کوئی 8 سے 10 افراد اوباش قسم کے نوجوان، وہاں پہ ایک دھڑا بنا ہوا ہے، ایک وہ بنا ہوا ہے، گروپ بنا ہوا ہے لڑکوں کا، تو ان نوجوانوں کا جو 8 سے 10 نوجوان تھے، انہوں نے ان پہ حملہ کر دیا، باقاعدہ طور پہ بغیر کسی وجہ کے ان پہ حملہ کر دیا، اپنی دادا گیری جمانے کے لیے حملہ کر دیا، اور ان کو زدوکوب کر ہی رہے تھے کہ اندر سے، اسکول کے اندر کی طرف سے ایک لڑکا بھاگتا ہوا آتا ہے جس کے ہاتھ میں باقاعدہ خنجر ہوتا ہے۔ اچھا، خنجر ہوتا ہے، وہ خنجر کے کچھ وار کرتا ہے۔ اتفاق سے اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہے کہ وہ دونوں افراد باپ بیٹا محفوظ رہتے ہیں، لیکن ان کو کچھ چوٹیں آتی ہیں۔ اور کیا اس واقعے کی بھی آپ رپورٹ ہوئی، کوئی درخواست دی گئی تھانے میں؟ اس کے بعد جب یہ سارا کچھ ہوا، موقع کی اور بھیڑ کی فائدہ اٹھاتے ہوئے ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ اس کے بعد باقاعدہ طور پہ یہ باپ بیٹا دونوں جاتے ہیں تھانہ نصیر آباد میں، وہاں پہ رضوان صاحب ہیں ASI، ان سے ملاقات ہوتی ہے اور ان کو ایک تحریری درخواست دیتے ہیں۔ درخواست رکھ لی جاتی ہے لیکن مقدمہ درج نہیں کیا جاتا، درخواست رکھ لی جاتی ہے۔ اکثر ہوتا بھی یہی ہے کہ درخواست رکھ لیتے ہیں اور مقدمہ نہیں درج کرتے، اس کی بھی وجوہات آپ کو بھی پتہ ہیں، بہتر بینگ صافی، تو درخواست رکھ لی جاتی ہے، اس پہ عمل درآمد کوئی نہیں ہوتا۔ بعد میں اختصار کیا جاتا ہے مدعیوں کی جانب سے کہ ہمارے مقدمہ درج کیا جائے، کیا کیا ابھی تک کوئی کارروائی آپ نے کی؟ تو رضوان صاحب ASI صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ بالکل ہم کوشش کر رہے ہیں، ہمیں ویڈیوز نہیں مل رہی، اور مدعی اپنے تئیں جا کے CCTV کیمرے سے فوٹیج نکلواتے ہیں اور پولیس کو دیتے ہیں، پرووائڈ کرتے ہیں۔ اچھا، وہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں، اور جو ملزم ہے چونکہ یہ میرے بھانجے کا بیٹا ہے جس کے ساتھ یہ وقوع ہوا، تو میں بھی اس میں انوالو ہوا، ہمارے بھی کچھ ذرائع ہوتے ہیں، ہم نے اپنے ذرائع سے جو وار کرنے والا جس کے پاس خنجر تھا، ہم نے اس کی فوٹیج حاصل کر لی، ذرائع ہمارے نے ہمیں فوٹیج دے دی، اور بعد میں ثابت ہوا کہ ہاں یہی لڑکا ہے، وہ ہم نے رضوان صاحب کو بھی دی۔ مطلب تفتیشی افسر کو آپ نے ملزم کی تصویر بھی دے دی، CCTV کیمرے کی ریکارڈنگ بھی دے دی۔ رضوان صاحب کے مطابق CCTV کیمرے کی جو فوٹیج ہے وہ صاف نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے، آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکتے کہ یہ کون ہے کون، یہاں پہچاننے سے قاصر ہیں۔
لیکن ہمارے ذرائع نے ہمیں اس کی تصویر دی، ہم نے تصویر دے دی ان کو، اور اس پہ پھر ان کا موقف یہ تھا کہ یہ جو ملزم ہے، ہم نے اس کے گھر پہ ریڈ بھی کیے ہیں، یہ واقعی یہ وانٹڈ ہے، اور وہاں کا ایک کئی مقدمات میں یہ مطلوب ہے. پورا 10 لڑکے 8-10 لڑکے جو ہیں یہ انوالوڈ ہیں، اور کوئی بھی شناختی ہو. پھر انہوں نے اس کے گھر پہ ریڈ بھی کیے. اتفاق سے جو رضوان صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ لڑکا علاقہ چھوڑ کے اب دوسرے علاقے میں چلے گئے ہیں. تو کیا وہ علاقہ پنڈی سے باہر ہے؟ کیا وہ روپوش ہو گیا؟ کیا ہم یہ انڈیا یا افغانستان تو نہیں بھاگ گیا؟ سر افغانستان میں بھی افغانستان بھاگ گیا ہو، اور ایسے ہی کچھ ہو سکتا ہے، تب یہ نہیں مل سکتے. حالانکہ ان کے اپنے مخبر ہوتے ہیں، پولیس کا ایک طریقہ کار ہے، ایک نظام ہے، تبھی وہ پنپ رہے ہیں آج تک. لیکن ان کے جو مخبر ہیں کیا وہ بھی خاموش ہیں؟ کیا ان کے ڈی ایف سی صاحب وہ بھی خاموش ہیں؟ آپ کا مقدمہ درج ہوا اس وقوعے کا یا نہیں ہوا؟ سر مقدمہ درج بھی ہوا، صرف درخواست لی گئی مدعیان سے. مطلب ابھی تک وہ کام جو ہے اس کو کتنا وقت گزر چکا ہے؟ یہ 1 یا 2 اپریل کا واقعہ ہے. آج دیکھ لیں آپ، پورا مہینہ ہونے والا ہے. مطلب اتنا وقت گزرنے کے باوجود درخواست سے آگے کام نہ بڑھا، درخواست سے آگے کام جو بہت حیران کن بھی ہے اور افسوس کن بھی ہے. اور وہ چلے ایک لڑکا اگر یہاں سے بھاگ گیا، کسی اور علاقے میں چلا گیا، روپوش ہو گیا، آسمان کھا گئی، زمین کھا گیا، نہیں پتہ. لیکن وہ 8 سے 10 افراد جو دیگر تھے، کیا ان کا کلو بھی نہیں مل سکا؟ کیا تفتیش اتنی ہماری کمزور ہے؟ کیا ہمارے ادارے اتنے بے بس ہیں کہ وہ یہاں پہ رہتے ہوئے مقامی جو لوگ ہیں، 8 سے 10 افراد جو اوباش ہیں اور شر پسند ہیں، کیا ان تک نہیں پہنچ سکتی؟ کیا ان کی جو جاسوسی، ان کے جاسوس جو ہیں یا ان کے مخبر جو ہیں وہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے؟ یہ حیرت کی بات ہے، جو ایک سوالیہ نشان ہے. خالد ہمدانی صاحب پہ اور دیگر جو ہمارے ان کے افسران ہیں، ان سے استدعا کروں گا کہ اپنی اس جاسوسی کے نظام کو بھی بہتر بنایا جائے. جی تو ناظرین، آج گل کیسر صاحب نے اس پہ روشنی ڈالی کہ یہ وقوعہ تھا، مقدمہ درج ہو گیا، لیکن ان کے بانجے کے ساتھ ہونے والے وقوعے کا ابھی تک کوئی مقدمہ درج نہ آیا. یہ ہمارا پیغام سی پی او راولپنڈی، آر پی او راولپنڈی اور آئی جی پنجاب کے لیے ہے کہ اگر اتنی مدت، اتنے دن گزرنے کے بعد بھی ایک جرنلسٹ اپنے بانجے پہ ہونے والی زیادتی کا مقدمہ درج نہیں کرا سکتا تو عام لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا. مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں.